بارش اور نکاسی آب کے ناقص انتظامات کے باعث والٹن روڈ گندا نالا اوور فلو ہو گیا۔ گندے نالے سے نکلنے والا پانی والٹن روڈ پر جمع ہونے سے ٹریفک روانی شدید متاثر ہے، جبکہ اہل علاقہ اور دکانداروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ناقص حکمت عملی کے باعث والٹن روڈ سے ملحقہ گندا نالا بھر گیا۔ گندے نالے سے پانی کا مسلسل اخراج جاری ہے۔ والٹن روڈ پر موجود گہرے کھڈوں میں گندا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ اہل علاقہ اور دکانداروں کو بھی آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سر یہ والٹن روڈ یہ والٹن ڈیم بن چکا ہے۔ اٹس ڈیم، ڈیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پانی یہ دیکھیں پانی کس طرح جا رہا ہے، ہمارے گھروں میں سیوریج کا پانی سارا یہ مکس ہو کے جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گندے نالے کی صفائی کے لیے متعدد درخواستیں دے چکے ہیں، مگر کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ ناکارہ سیوریج نظام کے باعث گندا پانی گھروں میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ یہاں سے ہم کام نکلنے کے لیے نکلتے ہیں، یہاں پر اتنا پانی ہوتا ہے، ہمارے بائک خراب ہو جاتے ہیں، ہماری جو دیہڑی ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، تو ہمارے بائک خراب ہو جاتے ہیں۔ اتنا پانی یہاں پہ کام بھی نہیں کروا رہے سر۔ کوئی آ کے اتنا تو دیکھے کہ یار یہ نمازی یا بچے اسکول جانے والے، تو آخر ہم جائے تو کدھر جائے؟ حکومت وقت سے ہمیں گلہ ہے کہ اس کا کوئی بندوبست کرے۔ والٹن کے مکینوں اور دکانداروں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گندے نالے کی صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ لاہور پولیس آپریشن ونگ کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کامیابی سے جاری ہے۔ گزشتہ 18 روز کے دوران بجلی چوری کے 3674 مقدمات درج ہوئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق سٹی ڈویژن پولیس نے 810 کینٹ 972 سول لائن ڈویژن نے 303 مقدمات درج کیے۔ صدر 512 اقبال ٹاؤن 573 اور ماڈل ٹاؤن ڈویژن نے 458 مقدمات درج کیے۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا تھا کہ لیسکو اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کریں گے۔ سید علی ناصر رضوی کا کہنا تھا کہ ڈومیسٹک اور کمرشل بجلی چور صارفین کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جائیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ لاہور اور کراچی کے درمیان طیاروں کو جی پی ایس سگنل میں دشواری کا مسئلہ بڑھنے لگا۔ لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن میں طیاروں کو جی پی ایس سگنلز میں دشواری کی شکایت رپورٹ ہوئی ہے۔ لاہور کے اطراف 100 ناٹیکل میل کے دائرہ کار میں طیاروں کو جی پی ایس سگنل میں مسائل کا سامنا ہے۔ لاہور اور کراچی کے درمیان طیاروں کو جی پی ایس سگنل میں دشواری کا سامنا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے بذریعہ نوٹم جہازوں کے کپتانوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ نوٹم کے متن کے مطابق لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن میں طیاروں کو جی پی ایس سگنلز میں دشواری کی شکایات رپورٹ ہوئی ہیں، جس کے باعث طیاروں کے نیویگیشن سسٹم پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرول کو پائلٹس کی طرف سے نئی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ تمام کپتانوں کو ہدایات کی جاتی ہیں کہ وہ جی پی ایس سگنل ملنے میں دشواری سے فوری آگاہ کریں۔ وطن واپسی پر قائد مسلم لیگ نواز شریف کی گرفتاری کا خدشہ۔ نون لیگ کی قانونی ٹیم نے حکمت عملی تیار کر لی۔ نواز شریف کی واپسی سے ہفتہ قبل قانونی ٹیم حفاظتی ضمانت دائر کرے گی۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ذرائع کے مطابق حفاظتی ضمانت کے لیے متفرق درخواست دائر کی جائے گی۔ حفاظتی ضمانت سے اگلے روز نواز شریف سرنڈر کر دیں گے۔ نواز شریف کو سرنڈر کرنے کی صورت میں جیل جانا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم عدالت کو یقین دلائے گی کہ نواز شریف واپس آ کر قانون کا سامنا کریں گی اور اپیل کا حق استعمال کریں گے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے پاکستان میں تعینات جاپانی سفیر کی ملاقات۔ تجارت، سیاحت اور تعلیم کے شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے جاپانی سفیر کو ٹیکسٹائل، سپورٹس اور چمڑے کی مصنوعات کی جاپان میں ایکسپورٹ کے لیے پاکستان کو جی ایس پی اسکیم میں شامل کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اسپننگ ملز جاپانی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہیں۔ جاپان کی طرف سے ترجیحی تجارتی سہولیات ملنے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور جاپان کے درمیان تجارت کا حجم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جاپان اپنی ٹریول ایڈوائزری پر نظر ثانی کرے۔ پاکستان سیاحتی اعتبار سے پرامن ملک ہے۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ عوامی سطح پر رابطے بڑھانے کے لیے تعلیمی اور تجارتی وفود کے تبادلوں کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر فار ہیومن رائٹس خلیل جارج نے چودھری شجاعت حسین کی عیادت کی۔ وفاقی وزیر نے سربراہ کاف لیگ کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خلیل جارج نے کہا کہ
ان کا مقصد سربراہ قافلے کی عیادت کرنا تھا۔ اس دوران کسی سیاسی معاملے پر گفتگو نہیں ہوئی۔ چودھری صالح حسین نے کہا کہ مہنگائی ایک سنگین مسئلہ ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جماعت سے تاحال کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں میاں نواز شریف صاحب سے بھی بات کروں گا کہ اگر ملک و قوم کی خاطر یا مہنگائی کی خاطر لڑائی کرنی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے صرف اپنی ذاتی فائدوں کے لیے یا ایک پولیٹیکل مائلیج کے لیے آپس میں لڑائی کرنی ہے تو وہ اس سے ہرگز جو ہے وہ اجتناب کیا جائے، کیونکہ جن نازک مراحل سے ملک گزر رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں۔ اب آپ کو بتائیں سابق رکن اسمبلی علی پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر نے حلقہ NA 127 کا دورہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف یونین کونسلز میں ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ سابق MNA علی پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر نے حلقہ 127 میں مصروف دن گزارا۔ یونین کونسل 161 میں کارکنوں کے ہمراہ شہباز شریف کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا۔ علی پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر نے لیگی کارکنوں کے گھر جا کر ان کے پیاروں کی وفات پر فاتح خوانی کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملتانی کالونی اور عالیہ ٹاؤن میں PCC کے کام کا افتتاح کیا۔ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے 5ویں عالمی کانفرنس کا اختتام پذیر ہو گئی۔ وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، پروفیسر آفتاب محسن سمیت اندرون اور بیرون ملک سے طبی ماہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی 5ویں انٹرنیشنل کانفرنس PC میں ہوئی۔ وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، پروفیسر آفتاب محسن، ڈاکٹر سومیہ اقتدار، پروفیسر عزیز الرحمان نے شرکت کی۔ پروفیسر طارق وسیم، پروفیسر عمران حسن خان، پروفیسر خالد محمود خان، پروفیسر بلال محی الدین، پروفیسر محمد عامر، پروفیسر فخر امام، پروفیسر ساجد عبید اللہ سمیت طبی ماہرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پروفیسر عزیز الرحمان نے کہا کہ مصنوعی ذہانت شعبہ طب میں بہترین معاون ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ایک قسم کی کمپیوٹر بیسڈ ہے، یہ ہر فیلڈ میں آ رہی ہے، لیکن میڈیسن میں اس کا بے پناہ پوٹینشیل ہے۔ یہ ایک وقت میں کئی بندوں کے حصے کا کام کر سکتی ہے۔ یہ اس میں یعنی ایکس ریز کو ریڈ کرنا ہو، CT اسکین کو ریڈ کرنا ہو، MRI کو ریڈ کرنا ہو، وہ بہت تیزی سے بہت زیادہ لوگوں کا معنی کر سکتا ہے، اس لیے کاسٹ سیونگ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر سومیہ اقتدار نے کہا کہ وبائی امراض کی روک تھام پر بیرون ملک سے آئے ماہرین کے تجربات جاننے کا موقع ملا۔ جو وبائی امراض ہیں وہ ایک ایسی پرابلم ہے جو کہ دنیا بھر میں لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے، اسی لیے جو دنیا کی ورلڈ کی بیسٹ پریکٹسز ہیں ہم ان کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان بیماریوں کو بہتر طور پر قابو میں لا سکیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس سنگاپور سے اور انٹرنیشنل جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ سری لنکا سے بھی آئے ہوئے تھے، قطر سے، USA سے اور اسپین سے۔ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی 5ویں 3 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس میں مختلف امراض پر جدید تحقیق پیش کی گئی۔ کیمرامین علی عدنان کے ساتھ زاہد چودھری، سری 42۔ معروف روحانی شخصیت حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے 400ویں سالانہ عرس کی 2 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے مزار پر چادر پوشی کر کے تقریبات کا افتتاح کیا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے 400ویں سالانہ عرس کا آغاز ہو گیا۔ رسم چادر پوشی کی تقریب میں صوبائی وزراء اصفر علی ناصر، عامر میر، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، DG ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری شریک ہوئے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد سمیت علماء کرام، سکھ، ہندو اور مسیح برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لائبریری و انٹرفیتھ ڈائلاگ ٹیبل کا افتتاح کیا اور لائبریری و انٹرفیتھ ڈائلاگ ٹیبل کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ماڈل لنگر خانے کا سنگ بنیاد رکھا۔ محکمہ اوقاف اور مدینہ فاؤنڈیشن کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا عرس پر آنے والوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ لشاری صاحب نے یہاں کی لائبریری کو رینوویٹ کیا ہے اور جس طرح اس کو نکالا ہے وہ بھی دیکھنے والی چیز ہے، ورتھ اٹ ہے۔ تو آلریڈی لشاری صاحب آئی تھنک لاہور میں اب اس ٹائم 10-15 پروجیکٹس ایسے کر رہے ہیں جس میں سارا ہسٹوریکل بلڈنگس کو ریویمپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو بھی کامیاب کرے۔ پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمرامین کاشف بیگ اور سید معراج کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ اب آپ کو بتائیں کہ زمین.com کی جانب سے پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ پراپرٹی سیلز ایونٹ میں مختلف سرمایہ کاری کے منصوبے پیش کیے گئے۔
ज़मीन.com की जानिब से प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद निशात होटल ग्रैंड बाल हॉल में किया गया। इवेंट में ज़मीन न्यू, बीच रिजॉर्ट्स बाय आइकन, दमान सिटी, स्मार्ट सिटी, जिना स्क्वायर जैसे मंसूबे शामिल थे। इवेंट में सीनियर डायरेक्टर सेल्स लाहौर चौधरी लाइक इफ्तिखार का कहना था कि ज़मीन.com ने लोगों को बेहतर जिंदगी गुजारने के मौका फराहम करने पर जोर दिया है। हमारी कोशिश है कि अफोर्डेबिलिटी, लोगों के पास जो सेविंग्स हैं उसके अंदर वो अपना घर ले सके। अब जो योर ओल्ड एंड योर ओन स्काई इज़ वेरी डिफिकल्ट, 5 मरले की घर ही 2.5 से 3 करोड़ रुपए का अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो हमारे पास तकरीबन 40-50 लाख से डिफरेंट ऑप्शन शुरू होती हैं और वो जाती हैं 2, 2.5, 3, 4 करोड़ तक, डिपेंड कि वो गुलबर्ग है, DHA है, राबिन रोड है, नहर है। और सबसे बड़ी बात है पोस्ट पोजेशन प्लान्स हैं, जिसमें लोगों को ये होता है कि चलो ठीक है मैं पैसे 5 से 6 साल में दूंगा, मुझे 3 साल में पोजेशन मिल जाएगा। इवेंट के हवाले से बात करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर CPML ज़मीन.com मोहम्मद इलियास का कहना था, ज़मीन.com अपने कस्टमर्स को सरमायाकारी में हर तरह की सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रहा है। ज़मीन इस तरह के इवेंट करता है तो ये सिर्फ डिस्काउंट्स ही नहीं दे रहे होते, डेफिनेटली हम न्यू प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रहे होते हैं, एक कोई स्पेशल यूनिट्स होते हैं जो हम इस दिन आके लॉन्च कर रहे होते हैं। सो इस तरह के प्रोजेक्ट्स एक्चुअली इस तरह के जब हम इवेंट्स करते हैं तो लोगों को हम जब इनवाइट करते हैं तो एक्चुअली एक रूफ के अंडर हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूटिव सीनियर मैनेजर सेल्स सईद जफर सईद का कहना था, ज़मीन.com के अच्छी कारकर्दगी की बदौलत आज भी आवाम का एतमाद बरकरार है। प्रॉपर्टी एक ऐसा टेंजेबल आइटम है जिसके अंदर कभी लोगों को लॉस नहीं हो सकता, और हमारा ये जो सेल्स इवेंट हम लोग कर रहे हैं आज यहाँ लाहौर में, इसका बेसिकली पर्पस यही है कि लोगों को एक अंडर वन रूफ जो है ना पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पे लोग आते हैं, हम उनका पूरा नीड एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उनको उनके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। इवेंट में शहरी फैमिलीज के हमरा सरमायाकारी के मंसूबों की मालूमात हासिल करने के लिए बड़ी तादाद में पहुँचते रहे। यूके से आए 188 सिख यात्रियों ने चूना मंडी गुरुद्वारा, नौलखा बाजार गुरुद्वारा पर हाजिरी दी। सिख यात्रियों ने शाही किला का भी दौरा किया। कहते हैं लाहौर हमारा दूसरा घर है, यहाँ आकर महसूस नहीं होता कि हम अपने घर से दूर हैं। यूके से आए सिख यात्रियों ने लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। सिख यात्रियों ने नौलखा और चूना मंडी गुरुद्वारों में हाजिरी दी। सिख यात्रियों का कहना था कि लाहौर एक जिंदा दिल शहर है, यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। बड़ी कृपा खुदा दी कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਲਾਪੜੇ ਆ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, जितना भी धन्यवाद करिए थोड़ा। सिख यात्रियों ने शाही किला का दौरा भी किया। इनका कहना था कि लाहौर का कोई सानी नहीं, हमारा बस चले तो लाहौर में ही सुकूनत इख्तियार कर लें। हमने बहुत लाइक किया, लाहौर लाइक किया है, आप लोगों को बहुत लाइक किया है, आप लोग बहुत प्यार करते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, और शॉपें और हर किट सब अच्छी है। बहुत ਅਸੀਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਿਊਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। हाँ जी, तो फिर भी दोबारा मुड़ के आवांगे। सिख यात्रियों ने डेरा चहल मुड़ी रंजीत सिंह माई गोदा का गुरुद्वारा भी हाजिरी दी और लाहौरियों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा तौकीर अकरम। लाहौर अजायब घर में पाक जापान दोस्ती के हवाले से नुमाइश हुई। कदीम जापानी फ़न इकेबाना के सजावटी फूल शुरा की तवज्जो का मरकज़ बने। लाहौर अजायब घर में कदीम जापानी फ़न इकेबाना के सजावटी गुलों के डिज़ाइंस की नुमाइश हुई। इकेबाना एक्सपर्ट शाइस्ता कावर ने जापान के मजहबी आर्ट को मुनफरिद अंदाज में पेश किया। एक्चुअली इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कि बीइंग एन इकेबाना टीचर, हम लोग हमेशा इकेबाना कल्चर को, जो जापानीज़ आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजिंग है, उसको प्रमोट करते हैं। और आज के इस पूरे इवेंट के अंदर इसका मेन कॉन्सेप्ट जो था वो जापान पाकिस्तान दोस्ती था। जापानी सफीर का कहना था, जापान के मजहबी और कल्चरल आर्ट इकेबाना के इम्तियाज को देखकर खुशी महसूस हो रही है। This is the first time ever that the Japanese cultural activity is being held here. While people say that the museum has been actively organizing various cultural and educational programs, this initiative by the Lahore Museum is especially commendable. शुरा ने नुमाइश के नकात को खुश आइन करार दिया। उनका कहना था कि दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने का ये बेहतरीन अंदाज है। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ कोमल इस्लाम, लाहौर। शहर में फ़न पहलवानी के फ़रोग के लिए जनूब लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ओहदों का ऐलान कर दिया गया। काला पहलवान ने कैंची अमर सिद्धू में वहीद पहलवान के अखाड़े का इफ्तिताह कर दिया।
صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کا کینچی امر سدو پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ خلیفہ مٹو پہلوان، جہان پہلوان، سونا چاندی پہلوان اور چیما پہلوان افتتاح کے موقع پر موجود تھے۔ وحید پہلوان نے افتتاح کرنے پر مہر اکرم عرف کالا پہلوان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی سارے بے حد مشکور ہاں، کانے والے نے بھی، یوناباد والے کوٹ لاہپا والے تلے والے نے بھی، یہ سارے نے سارے نال لا کیتا ہے۔ اسی کالے پہلوان نال چلاਂਗੇ انشاءاللہ تعالی، اسی پہلوانی نوں پروموٹ کرانگے۔ اسی کالے دے پہلوان دے بے حد مشکور ہاں۔ مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے جنوبی لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا بھی اعلان کیا۔ وحید پہلوان صدر، اجاز پہلوان چیئرمین۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔